ہم نے کہا اے آدم اے حوا اتر جاؤ جنت سے. جبیہ افراد کتنے تھے؟ دو. کتنے باتیں؟ دو. اور جبیہ کا سارے کے سارے مطلب یہ ہوا کہ فیوچر کی سکرین پر آنے والی اولاد تمام انسان موجود تھے. فرمایا سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى تمہارے پاس مسلسل میں ہدایت بھیجتا رہوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو اس ہدایت کی پیروی کر لے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس پر نہ کوئی خوف دوں گا نہ کوئی غم دوں گا. سبحان اللہ. لفظوں کا بہت حیران کن. قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ ہر لفظ پہ کئی سوال اٹھتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ اگر قرآن سے سوال اٹھے تو جواب بھی قرآن میں ہوگا, کہیں اور نہیں ملے گا, قرآن میں ہوگا. میں عرض کرتا ہوں مولا مجھے بتا دے کہ تو نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو رزق دے دوں گا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ قسمت دے دوں گا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ زندگی میں برکت دے دوں گا, یہ بھی نہیں فرمایا زندگی طویل کر دوں گا, بلکہ فرمایا خوف بھی نہیں دوں گا غم بھی نہیں دوں گا. اگر قرآن نے یہ الفاظ بولے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہوگی نا. قرآن عام بات نہیں کرتا, جو بھی کرتا ہے خاص کرتا ہے. آئیں ذرا چند چیزیں یہ دو لفظوں پر 2 منٹ بات کروں گا, آگے چلتے ہیں. خوف اس خطرے کو کہتے ہیں جس کا آنے والے وقت میں انجام معلوم. خوف اس خطرے کو کہتے ہیں آنے والے وقت میں جس کا انجام معلوم ہو. غم اس خطرے کو کہتے ہیں جس میں آنے والے وقت کا انجام بھی معلوم نہ ہو. اب خوف اور غم دونوں کو لے کے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, دوسرا پارہ ہے, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہیں آزمائیں گے کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ. خوف بھی اور بھوک بھی. اس کا مطلب ہے خوف بہت اہم چیز ہے. اور یہ قرآن کریم ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ, سورۃ نحل 14واں پارہ ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف کہ ہم نے بعض ایسی قوم بھی تھی جس کو بہت کچھ دیا, جب ہماری نعمتوں کا انکار کر دیا ہم نے 2 چیزیں مسلط کر دی, بھوک بھی اور خوف بھی مسلط. اس کا مطلب ہے خوف آزمائش بھی ہو سکتا ہے, عذاب بھی ہو سکتا ہے. خوف آزمائش بھی ہو سکتا ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھیں قرآن میں کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جو ہماری عبادت کر لیتا ہے اور پھر ہم اس کو دور کر دیتے ہیں کہ 2 چیزوں سے, بھوک سے اور خوف سے. قرآن ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کفار کے تمام, قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جو یہ کہہ دیتا ہے تمام کفریات میں کفر میں رہ کر کہ میں کہتا ہوں میرا اللہ ہی سب کچھ ہے, تو ہم کہہ دیتے ہیں اب تم سے خوف بھی دور کر دیا جائے گا اور غم بھی دور کر دیا جائے گا. خوف اور غم. دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن میں خوف اور غم نہ ہو. قرآن کہتا ہے ہاں سورۃ یونس قرآن کریم کہتا ہے پڑھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, دنیا میں موجود ہے. میں صرف مختصر عرض کروں گا کیونکہ میں یہاں پر جو ہے اس آیت کی تشریح کرنے نہیں آیا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کو خوف اور غم کوئی, تو ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا مصداق حضرت صدیق اکبر ہے, جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ان کا تعارف کرا کے چند باتیں آپ کی شان میں بیان کر کے بعد مکمل کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا اور مکہ المکرمہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے وہ گزارا. اور یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں 2 سال چھوٹا ہوں. عمر میں کتنے سال؟ 2 سال چھوٹا ہوں. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا, ان کا نام عبد الکعبہ تھا.
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو نام آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. پہلے نام تھا عبد الکعبہ. اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ خوش قسمت ہوں جو سب سے پہلے میرے پیارے نبی نے مجھے فرمایا یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو باتیں اہم بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں میری مٹی جو اللہ نے تخلیق فرمائی اس مٹی کو کعبہ پاک سے لیا. پھر فرمایا میرے صدیق وہ ہے جس کی مٹی کو تخلیق کرتے ہوئے مٹی کو اللہ نے کعبہ پاک سے لیا. پھر فرمایا عمر وہ ہے جس کی تخلیق کرتے ہوئے مٹی کو اللہ نے کعبہ پاک سے لیا. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے لوگوں ہم نے جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی میں واپس بھیجیں گے. جس مٹی سے پیدا کیا اسی میں واپس بھیجیں گے. حدیث بھی ہے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین سے وعدہ کیا کہ جتنی لے رہا ہوں تمہیں واپس بھی کروں گا. مٹی پاک کہاں سے آئی؟ مکہ کعبہ پاک سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پر مٹی کہاں سے آئی؟ کعبہ پاک سے. حضرت صدیق اکبر کی کہاں سے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں سے آئی؟ لیکن آپ کا روزہ پاک کعبہ پاک میں نہیں ہے بلکہ مدینہ پاک میں. روزہ مدینہ پاک. قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم. قرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ آئے ذرا غور کریں اس پر. جب میں یہ آیت پڑھی اور وہ حدیث پڑھی مجھے کافی پریشان رہا. پھر علماء کے ساتھ پھر تفسیروں کے ساتھ میں نے تعلق رکھا. مجھے اس سوال کا جواب ملا. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے جو تشریح میں فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کرتے ہوئے مٹی کو اللہ نے کعبہ پاک سے دیا، مگر جب طوفان نوح آیا اس وقت اللہ کریم نے اس مٹی کو مدینہ پاک میں رکھ دیا اور بعد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پیارے حبیب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جب آپ پہنچیں گے آپ کی قبر پاک روضہ پاک میں اکٹھے ہی ہوں گے. آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بار میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا دنیا میں بھی اکٹھے ہیں قبر میں بھی اکٹھے ہوں گے آخرت میں بھی اکٹھے اٹھیں گے. اور آج زندہ حقیقت ہے کہ کوئی بندہ حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے جب تک روزہ رسول سے نہیں ہوگا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. حیرت کی بات ہے کہ جو بھی جائے گا وہ روزہ رسول پر حضرت صدیق اکبر کی قبر پاک حضرت عمر کی قبر پاک کی جو حاضری دیکھ کر آئے گا وہ نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. اللہ